حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت والی کرنیں جہاں جہاں پہنچی، ان میں سے آج ایک خوش نصیب کا تذکرہ کرنا ہے۔ ملک ایران، جسے اس زمانہ میں فارس کہا جاتا تھا، ملک فارس کا ایک صوبہ اصفہان، صوبہ اصفہان کی ایک بستی کا نام بستی جئی۔ اس بستی میں ایک مجوسی مذہب کا پیشوا، جو لوگوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے، دور دراز سے لوگ اس کے پاس مجوسی مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس مجوسی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بیٹا جب جوانی میں پہنچا تو ہدایت کی طلب پیدا ہوئی، قلب کی کھڑکی کھلی۔ اس نے اپنے ماحول میں دیکھا کہ میرے گھر میں آگ کی پوجا ہوتی ہے، میری بستی میں بڑا آتش کدہ ہے، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں اسے ہم مسجد کہتے ہیں، وہ ہماری عبادت گاہ ہے، اور جہاں مجوسی آگ جلا کے آگ کی عبادت کرتے ہیں اسے وہ آتش کدہ کہتے ہیں۔ آتش کدہ میں 24 گھنٹوں میں آگ نہیں بجھنے پاتی، سلگتی رہتی ہے، اور وہ آگ کو سورج کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ سورج کا نمائندہ سمجھتے ہوئے آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں سورج ہی خدا ہے، سورج روشنیاں بکھیرنے والا ہے، اندھیرے مٹانے والا ہے، لہذا جو آگ سورج کی نمائندہ ہوگی وہ خدا ہوگی۔ اس نوجوان نے جب یہ سارا منظر دیکھا، آگ کے پجاری آگ کی پوجا کرتے ہیں مگر آگ میں ہاتھ نہیں رکھتے، ماتھا ٹیکتے ہیں مگر اپنی گردن اس کے آگے نہیں پیش کرتے، تو اسے یہ سارا منظر باطل لگا، جھوٹ لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ وہ نوجوان ہدایت کی تلاش میں، کسی نے بتایا ایک قافلہ وہ ہماری بستی کے پاس سے گزر رہا ہے، اور اس نے یہاں چند دن قیام کرنا ہے۔ چونکہ یہ مجوسی مذہب کے پیش رو کا گاؤں تھا، تو یہ آگے بڑھا کہ میں جا کے اس قافلے والوں کو مذہب کی کوئی رہنمائی کی بات کروں یا سنوں۔ قافلے میں پہنچا، وہ قافلہ عیسائی مذہب سے جڑا ہوا تھا۔ جب اس نے اللہ کی بات سنی، ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے آثار باقی تھے، انجیل کے آثار باقی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری باقی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کرامات کو جاننے والے باقی تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سنی، اور ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے طویل عرصہ پہلے، اس نے جب وہ ساری باتیں سنی تو عیسائیت سے مائل ہوا، اور قافلے کا جو سربراہ تھا ان نے ایک مذہبی رہنما اس سے بات کی کہ میں تمہاری باتوں سے متاثر ہوا ہوں، یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ خدائی دین ہے،
خدائی مذہب ہے۔ اللہ پاک کے وجود کا تعارف کرایا، ذات الہ کا تعارف کرایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا، انجیل کا تعارف کرایا، تو وہ نوجوان انہیں کہتا ہے کہ مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لو۔ مذہب میں داخل ہو گئے، عیسائی بن گیا، لیکن ابھی تک ابا کو نہیں پتا، گھر والوں کو نہیں پتا۔ جتنے دن قافلہ وہاں ہے اتنے دن چوری 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 وہ باپ ان کو قافلے والوں کو ملتا رہا۔ کسی مخبر نے جا کے خبر دے دی باپ کو، تیرا بیٹا اس قافلے والے میں جو ان قافلے والوں کا مذہبی رہنما ہے ان سے ملاقات کرتا ہے، اپنے بیٹے کو واپس بلا لے، یہ بد راہ ہو جائے گا، بد مذہب ہو جائے گا۔ جس وقت باپ کو علم ہوا، باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کو کھیتوں پہ بھیج دیا کہ تم زمینوں کی دیکھ بھال کرو گے، لیکن ہدایت کی طلب اس کا ایک چسکا لگ چکا تھا، چراغ روشن ہو کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ نوجوان جسے آنے والے وقتوں میں تاریخ نے، حدیث نے ایک خوبصورت نام سے یاد کیا، انہیں حضرت سلمان کہتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمان فارسی یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن یہ کیسے صحابی بنے، کیسے ظلمت سے نور کی طرف آئے، تاریکی سے اجالے کی طرف آئے، اندھیروں سے روشنی کی طرف آئے، ان کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، میں آج اسی کا تذکرہ اختصار سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ عیسائی مذہب میں داخل ہوئے، عیسائی ہو گئے۔ اس زمانے میں میں نے عرض کیا ابھی تک عیسائیت میں حقیقت کے آثار باقی تھے، تورات انجیل زبور ان کے آثار باقی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار باقی تھے۔ تو جب بیٹے کو پتا چلا کہ میرے ابا نے سختی کرنی ہے تو قافلے والوں سے کہا جب تم نکلو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ رات کے کسی پہر نکل جاؤں گا۔ ایک نگاہ اپنے گھر کے اوپر ڈالی، اپنے ابا کے گھر کو دیکھا، اماں کے گھر کو دیکھا، بستی کو دیکھا۔ اب یہ وہ جذبہ ہے جسے طلب حق کہتے ہیں، تلاش حق کہتے ہیں۔ تلاش حق انسان کو قبیلہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیتی ہے، بستی چھوڑنے پہ، کنبہ قبیلہ، خاندان، ماں باپ، جس بستی کے جس گلی کے کوچوں میں، جس گلی کوچوں میں جس دھرتی کے اوپر پلا بڑا جوان ہو اس کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یہ تلاش حق کا جذبہ تھا۔ حضرت سلمان نے سب کو الوداع کیا، سب کو چھوڑ دیا، ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، سب کو چھوڑ کے چل پڑے قافلے والوں کے ساتھ۔ اب یہ قافلہ ملک ایران سے ملک شام پہنچا، اور شام میں جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے جو ماہر پادری تھے ان کے پاس پہنچے اور جا کے عیسائی مذہب کی تعلیم شروع کی۔ طویل عرصہ پڑھتے رہے، استاد بوڑھا ہو گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ اپنے استاد سے عرض کرنے لگے، استاد محترم میں تو تلاش حق میں آیا ہوں، جستجو میں آیا ہوں، آپ نے مجھے اللہ کا دین سکھایا، لیکن لگتا یوں ہے اب یہ چراغ سحر ٹمٹما رہا ہے اور یہ رات صبح میں، یہ رات ختم ہونے والی زندگی کی شام، مجھے کوئی اپنے بعد رہنمائی بتا دے۔ استاد نے ایک رکا لکھا اور ساتھ یہ کہا، سلمان اب وقت جو گزر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیم تبدیل ہوتی جا رہی ہے، تم چلے جاؤ فلسطین میں، فلسطین کے فلاں 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 شہر میں، وہاں ایک
آپ کو بہت پختہ عالم ملے گا، اس عالم کے پاس جا کے اپنی خدمات پیش کرو اور میرا یہ رکا انہیں دے دو، خط دے دو۔ یہ باتیں ہونے کے بعد استاد اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت سلمان وہاں سے رخت سفر باندھ کے فلسطین کی طرف چلے گئے۔ اس بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچے اور جا کے اپنی کہانی سنائی۔ استاد نے قبول کیا، پڑھانے لگ گئے، یہ پڑھنے لگ گئے، استاد کی خدمت کرنے لگ گئے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، عیسائی تعلیم میں شادی کی اہمیت وہ نہیں ہے جو اسلامی تعلیم میں۔ اسلامی تعلیم میں شادی کرنے پہ زور ہے، شادی کرو، شادیوں کو فروغ دو۔ اللہ کے نبی نے ایک بار خطبہ دیا اور خطبہ ایسا جاندار دیا، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب، آپ کا روح سخن جوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، شادیاں کرو، شادیاں کرو۔ کسی نے کھڑے ہو کے عرض کیا اللہ کے رسول کیسی عورت سے شادی کرے؟ آپ نے فرمایا شادی کرو ذات الولود والبدود، ایسی خاتون کے ساتھ جو بانجھ نہ ہو، بچے جنم دینے والی ہو، محبت کرنے والی ہو۔ فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو اسلام میں شادی کو فروغ دینے کی بات ہے، جبکہ عیسائی مذہب کے ہاں راہبانیت کو ترجیح ہے کہ شادی نہ کرو تو رب کا قرب تمہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی تھی کہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ جب آسمان سے دھرتی پہ آئیں گے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے تو شادی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کی شادی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فلسطینی استاد کی خدمت میں تنے تنہا ہے۔ استاد کا وقت آخر بھی آ گیا۔ استاد سے عرض کرنے لگے استاد محترم، آپ کی زندگی کے آخری لمحات محسوس ہوتے ہیں، میں کہاں جاؤں، مجھے پتا نہیں کہ ابھی میری زندگی کتنی لمبی ہے، اپنے بعد میری رہنمائی کی کوئی صورت بتا دیجئے۔ استاد نے کہا میں تمہیں ملک عراق میں میری نظروں میں اس وقت ایک عالم ہے جو خدا پرست عالم ہے، حقیقی سچا پکا پختہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا علم بردار عالم ہے، وہ ہے ملک عراق میں، وہاں چلے جاؤ۔ یہ وہاں استاد فوت ہوا، ملک عراق چلے گئے۔ تیسرا استاد ہے، تیسرا استاد بھی ایک مدت کے بعد وہ بھی رب کو پیارا ہونے لگا۔ تو حضرت سلمان نے انہیں کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے، میری رہنمائی فرمائیے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اب دنیا میں عیسائیت بدلتی جا رہی ہے اور جو حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین و مذہب ہے وہ کہیں سے دستیاب نہیں۔ ایک عالم میری نظروں میں ہے، وہ وہ اموریہ شہر کے اندر ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ اموریہ نینوا یہ وہ علاقے ہیں جہاں نبی آیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے علاقہ میں آئے، اموریہ کا علاقہ انہی کے قریب، وہاں چلے جاؤ۔ تو اس استاذ کی رحلت کے بعد یہ چلے گئے اموریہ۔ اموریہ میں ایک طویل عرصہ گزرا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی استاذ کا سفر آخر آ گیا۔ تو استاد سے عرض کیا استاد جی اب کیا کروں؟ اس استاد نے کہا بیٹا میری نظروں میں اب کوئی عالم ایسا نہیں جس کی طرف میں رہنمائی کر سکوں، لہذا
تم یہ کتابیں پڑھتے رہو۔ اور تمہیں ایک پتے کی بات بتلاتا ہوں، اب یہ جو مذہب ہے یہ بدلا جا چکا ہے، اس کے پیروکار کہیں کہیں ہے حقیقی پیروکار۔ اب ایک آخری نبی آنے والا ہے، آخری پیغمبر آنے والا ہے، اس پیغمبر کی میں تمہیں علامات بتلاتا ہوں، 3 بڑی بڑی نشانیاں، یوں تو بہت ساری نشانیاں ہیں، میں 3 بڑی بڑی نشانیاں بتلاتا ہوں۔ وہ پیغمبر تمہاری زندگی میں آ گیا تو پھر اس پیغمبر سے وابستہ ہو جانا، ان کے دامن سے جڑ جانا، ان کا کلمہ پڑھ لینا، وہی اپنی زندگی گزار دینا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نشانیاں پوچھی، استاد نے نشانیاں بتائی۔ ایک نشانی یہ، وہ پیغمبر جس خطے کے اندر ہجرت کر کے آئے گا وہ خطہ وہ کھجوروں کے جھنڈ ہوں گے، نخلستان ہوگا، کھجوروں کے باغات کثرت سے ہوں گے، اس کا جائے پیدائش جو ہوگا وہاں پہ پہاڑ ہوں گے، پہاڑوں کے بیچوں بیچ گھرا ہوگا۔ مکہ مکرمہ کی علامات بھی بتلا دی، مدینہ منورہ کی علامات بھی بتلا دی، اور پھر یہ کہا بیٹا ایک نشانی اس کی تعلیم کی یہ ہوگی، لوگ ان کی خدمت میں صدقہ لے کے آئیں گے، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ لے کے آئیں گے، ہدیہ قبول فرمائیں گے۔ اور ایک نشانی ان کے بدن کی بھی بتائے دیتا ہوں، ان کے بدن کی نشانی یہ ہے، ما بین الکتفین، 2 کندھوں کے درمیان، سینے پہ نہیں، پیچھے کمر کی طرف، ما بین الکتفین، ان 2 کندھوں کے درمیان میں ایک نشان ہوگا، اس نشان کو مہر نبوت کہتے ہیں، وہ مہر نبوت لگی ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں، ایک نشانی کا تعلق ان کے علاقے سے، دوسری نشانی کا تعلق ان کی تعلیم کے ایک پہلو سے، اور تیسری نشانی کا تعلق ان کے علامات بدنیہ سے، جسم سے۔ تم ان نشانیوں کا انتظار کرو، جب کہیں تمہیں یہ رسول ملے ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا۔ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے، اس رسول کی بشارات ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں استاد محترم اگر یہ میری زندگی میں مجھے نہیں مل پاتے تو میں کیا کروں؟ استاد نے کہا یہ چند اخلاقی ضابطے ہیں، چند عقیدے ہیں، چند رہن سہن کے آداب ہیں، ان کے مطابق کہیں بھی تم کسی بھی بستی میں بیٹھ جاؤ اور اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تم کامیابی کے راستے پہ ہو، فلاح کے راستے پہ ہو۔ یہ نصیحتیں کر کے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ استاد بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، ابا کا گھر چھوڑا، تلاش حق میں، طلب حق میں، یہاں آیا، مختلف اساتذہ سے ملا، مختلف مدارس میں گیا، مختلف میں راہبان جو ان کے ہیں ان راہبوں کے ڈیروں پہ گیا، لیکن ابھی تک میں کسی منزل پہ پہنچا نہیں۔ خیر آخری استاذ کے دیے ہوئے وظائف، آخری استاذ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق میں ایک ایسی بستی پہ مقیم ہو گیا جو مین راستے سے، مین شاہراہ کے پاس تھی، جہاں سے لوگ گزرتے تھے، قافلے گزرتے، ٹھہرنے والے ٹھہرتے، گزرنے والے گزرتے۔ میں نے کچھ بھیڑیں، کچھ بکریاں، کچھ گائے یہ پال لی اور آباد ہو کے رہنے لگا۔ ایک وقت گزر گیا اس پہ، ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے مجھ سے اجازت مانگی کہ رات ٹھہر جائے۔ میں نے کہا ٹھہر جائیں، اجازت دی، اپنی بھیڑوں اور اپنی بکریاں اور اپنی گائے ان کا دودھ دوہ کے انہیں دودھ پلایا، بکریاں ذبح کر کے انہیں گوشت کھلایا، ان کی خدمت کی، اور میں آرام سے انہی کے پاس بیٹھ گیا کہ رات انہی میں گزاروں۔ رات کے پہر کچھ لوگوں کی بات سنی، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہماری اگلی منزل، ہمارا اگلا پڑاؤ نخلستان کا علاقہ ہوگا،
وہ ایسے انداز میں انہوں نے تعارف کرایا علاقے کا کہ مجھے یوں لگا جیسے استاد نے نشانیاں مدینہ منورہ کی بتلائی تھی، وہ ساری نشانیاں ان قافلے والوں کے راستے میں موجود ہیں جو وہ بتلا رہے ہیں۔ میں نے اپنے ارادے ان پر ظاہر نہیں کیے، صرف اتنا کہا قافلے والوں جہاں آپ جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگے تمہاری یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ ساری گائیں، ان کا ریوڑ، میں نے کہا کہ یہ سارا تمہارا ہوا، یہ ہدیہ ہوا تمہیں، یہ تحفہ گفٹ ہوا تمہیں میری طرف سے، اسے راستے میں کاٹ کاٹ کے بکریوں کو کھاؤ، گاؤں کے دودھ پیو، بیچنا چاہو بیچ دو، یہ تمہارا ہوا، جہاں جا رہے ہو مجھے ساتھ لے چلو، اپنا دوست بنا کے، رفیق سفر بنا کے اپنے ہمراہ رکھو۔ قافلے والوں کے لیے یہ بات بڑی آسان تھی، انہوں نے قبول کی اور مجھے ساتھ لے کے چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں ان کی نیت میں فطور آ گیا، نیت میں فطور آیا، انہوں نے میرے سارے مال پہ قبضہ کیا، بھیڑ بکریوں پہ قبضہ کیا اور مجھے غلام بنا لیا۔ یہ کہا کہ تم غلام ہو ہمارے۔ عرب جاہلیت کے اندر غلام کے احکام یہ تھے کہ جو بندہ کسی کا غلام ہو گیا مالک اسے بیچ سکتا تھا۔ غلام پراپرٹی ہوتی تھی، ملکیت ہوتی تھی، وہ مال ہوتا تھا، جی میرا یہ مال ہے۔ تو قافلے والوں نے حضرت سلمان فارسی کو اپنا مال بنا لیا، غلام بنا لیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان کہ میں جس ارادے سے نکلا تھا وہ ارادہ تو پورا نہیں ہو پا رہا۔ خیر یہ قافلے والے چلتے 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 اپنا مال تجارت لے کے ان دنوں شہر مکہ مکرمہ میں ایک سالانہ منڈی لگتی تھی، ہمارے ہاں بھی سالانہ منڈیاں لگتی ہیں، اور یوں کہہ لیں نمائش تھی، بہت بڑی نمائش۔ یہ جس بازار میں لگتی تھی، عربی میں بازار کو سوق کہتے ہیں، مارکیٹ کو سوق۔ وہ مقام تھا مقام اکاز، جگہ کا نام، سوق اکاز کے نام سے یہ منڈی لگتی تھی، بڑی مشہور منڈی تھی، کئی دن تک یہ منڈی لگتی۔ عرب کے تاجر لوگ مختلف علاقوں سے اپنا اپنا مال لے کے آتے، کوئی خریدار آتے تو کوئی بیچنے والے آتے، کوئی اپنے مال کی نمائش کرانے کے لیے آتے، یہ ہمارا مال ہے فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ یہ سوق اکاز تھا۔ اس سوق اکاز میں منڈی کے موقع پر بڑے بڑے ثقافتی مظاہرے بھی ہوتے تھے۔ ثقافتی مظاہروں کا مطلب اس علاقے کے کھیل کود تماشے، ان کھیل کود تماشوں میں کشتی ہوا کرتی تھی، ان کی کشتی بہت ان کا پسندیدہ کھیل تھا۔ پہلوان میدان میں اترتے، اعلان کرتے حل من مبارز، کوئی ہے میرے مقابل کا، کوئی ہے میرے مقابل کا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پہلوان سے کشتی کی، رکانہ اس کا نام تھا، آپ نے 3 بار اس کو شکست دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سوق اکاز میں منڈی کے موقع پہ بڑے بڑے ثقافتی مظاہرے ہوتے، کشتیاں ہوتی، گھوڑ دوڑ کے انہوں نے مقام بنائے ہوئے تھے۔ گھوڑوں دوڑ کے لیے گھوڑوں کی کیٹیگریاں کی ہوئی تھی، یہ مزمر گھوڑا، یہ غیر مزمر گھوڑا۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو مدینہ منورہ میں بھی گھوڑ دوڑ کے تذکرے کیے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی گھوڑے دوڑنے کے لیے میدان بنے ہوئے تھے، ان کے راستے بنے، ٹریک بنے ہوئے تھے، یہاں سے مزمر گھوڑے دوڑیں گے اور یہاں سے غیر مزمر۔ یہ مزمر اور غیر مزمر بھی گھوڑوں کی کیٹیگری تھی۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ جس گھوڑے کو لمبی دوڑ دوڑانا ہوتا اور وہ تیز دوڑے، طاقت میں پورا ہو یعنی بھرپور ہو،
لیکن جسامت میں پتلا ہو، طاقت میں بھرپور ہو، جسامت میں پتلا ہو، موٹا نہ ہو۔ اس کے لیے وہ خاص طریقہ اپناتے، گھوڑے کو خوب کھلاتے پلاتے اور گھوڑے کے اوپر گرم کپڑے ڈال دیتے، جیسے رضائیاں ہوتی ہے، کمبل ہوتے ہیں، وہ گھوڑے کے اوپر ڈالتے، گھوڑے کو پسینہ آتا، اس پسینے سے اندر جو غذا دی ہے، اس غذا کی جو اصل غذائیت ہے وہ جسم میں رہ جائے اور باقی سب پسینہ بن کے نکل جائے، جسم موٹا نہ ہو۔ اس نوعیت کے گھوڑے تو وہاں سوق عکاظ اس کا شہرہ تھا مکہ مکرمہ میں کہ وہ سالانہ منڈی آ گئی ہے، سوق عکاظ آ گئے۔ تو قافلے والے کہنے لگے اس غلام کو کہاں کہاں لیے پھریں گے، اس غلام کو وہ منڈی لگی ہوئی ہے، منڈی میں جاتے جاتے بیچ نہ جائیں، یہ غلام تو ہمارے خلاف کسی موقع پر بھی شور مچا سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں، ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، لہذا اس غلام کو فروخت کر دیں۔ کہاں فروخت کرے؟ جی اچھا ریٹ لینا ہے تو اسے فروخت کریں گے سوق عکاظ میں، یعنی عکاظ کی منڈی میں۔ اب یہ قافلہ سوق عکاظ، سلمان کہتے میں نے پہلی بار سوق عکاظ کا لفظ سنا، منڈی کا لفظ سنا کہ یہاں منڈی ہے، لیکن یہ تھا دل میں کہاں لے کے جائے گی، یہ ہے کہاں؟ سوق عکاظ پہنچے تو وہ علاقہ دیکھا، یہ تو وہ علاقہ ہے جو آخری پیغمبر کی جائے ولادت ہوگی، جو آخری پیغمبر کے پیدا ہونے کا علاقہ ہے، جو میرے استاد نے بتلایا ہے، قدرت شاید مجھے اسی طرف لا رہی ہے۔ منڈی میں پہنچے، رش دیکھا، ماحول دیکھا، قافلے والوں نے بیچ دیا۔ خریدا کس نے؟ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے یثرب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے پہلے تک اسے لوگ یثرب کے نام سے جانتے تھے۔ آج بھی ہمارے بعض شعراء کے کلام میں یثرب کا تذکرہ ملتا ہے، یثرب کے والی، اس قسم کے الفاظ، اگرچہ علماء نے کہا ہے کہ اب مدینہ منورہ کو یثرب کہنا مکروہ ہے، مدینہ منورہ کو اب یثرب کہنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب اس کا نام یثرب نہیں، مکروہ کیوں ہے؟ خود قرآن پاک میں بھی یثرب آیا، یا اہل یثرب۔ تو یثرب کا لفظ تو اب مکروہ اس لیے ہے کہ یثرب کا معنی ایسا علاقہ، ایسی بستی جہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہ ہو، جہاں کی آب و ہوا بیمار کر دینے والی ہو، بدن کو توڑ دینے والی ہو، اسے یثرب کہتے ہیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو ایسا کہنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یثرب کا ایک تجارتی قافلہ سوق عکاظ میں گیا ہوا تھا، اور تھے وہ یہودی۔ ان یہودیوں نے حضرت سلمان کو خرید لیا، خرید کے جس وقت لائے یثرب میں، مدینہ منورہ میں، تو حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے جس وقت وہ ماحول دیکھا تو میرے خیال میں تو نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، قدرت مجھے لے کے آ رہی ہے، مدینہ کا ماحول اور وہاں کھجوروں کے باغات، کھجوروں کے جھونڈ، لیکن ابھی تک یہاں کسی نبی کا تذکرہ کوئی نہیں، کسی نبی کی آمد کی بات کوئی نہیں، یہاں کے لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی نہیں کہ کوئی نبی آئے گا۔ البتہ میں جس یہودی قبیلے کا غلام تھا، وہ یہودی قبیلہ جب کبھی ان کی اہل مدینہ سے لڑائی ہوتی تو ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ بس اب تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، آنے ہی والا ہے وہ نبی، آنے ہی والا ہے وہ لمحہ، آنے ہی والا ہے وہ وقت
کہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تم پہ غلبہ پا جائیں گے۔ یہ بات میں سنا کرتا تھا کہ یہود اپنے مخالفین کو ڈرایا دھمکایا کرتے تھے، اور قرآن پاک نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یستفتحون بالکابل، کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ فتح کی طلب کیا کرتے تھے اپنے مخالفین پہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں میں انتظار میں ہوں، ایک نشانی پوری ہو گئی، جائے ولادت اور جائے ہجرت، اب انتظار میں ہوں کہ وہ ہستی آئے، میں ان کے اندر باقی علامات بھی دیکھوں اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دوں۔ میرے مالکوں نے جنہوں نے مجھے خریدا تھا انہوں نے مجھے شہر مدینہ میں رہنے کا موقع نہیں دیا، باغ میں لے گئے اور یہ کہا کہ تو باغ کو پانی دیا کرو گے۔ اچھا، یہ جتنے وقت گزرا، جتنا کئی استاد بدلے تو عمر ان کی کافی لمبی ہو چکی ہوگی۔ اس وقت 200 سال سے زائد عمر ہو چکی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 200 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ اچھا، 200 سال سے زائد عمر کا آدمی بابا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے بابا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بابا بوڑھا۔ اب بابا بوڑھا ہو تو اس کے دیکھنے کی طاقت نگاہوں کی یقیناً آج کل تو ختم ہو جاتی ہے، سننے کی طاقت، وہ تو کوئی بات کر رہا ہو بچہ بھی آ کے کہے تو کال کی آخیا جی چلو 80 والے لا لو، جنہاں دی 80 سال عمر ہے، 80 سال والے بھی کوئی کان نوں کھول کے تھوڑا جا کہہ رہے جی کی آخیا جے، اور دیکھنے کے لیے بھی کون ہے، ایسے ہی دیکھیں گے۔ لیکن حضرت سلمان ان کی صحت کا اندازہ کیجئے، 200 سال سے زائد عمر ہو چکی، مالکوں نے ڈیوٹی کیا لگائی بابے کی کہ کنویں کے اندر سے پانی ڈول بھر بھر کے نکالنے ہیں، اور وہ پانی کے بھرے ہوئے ڈول ان کھیتوں کو، ان باغات کو، کھجوروں کے درختوں کو سیراب کرنا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ جو کام وہ اونٹوں کے ذریعہ لیا کرتے تھے وہ حضرت سلمان سے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ وہ ڈول بھر بھر کے کھینچتے اور ڈول پانی کا بھر کے ایک درخت کو دیتے، پھر بھرتے تو دوسرے درخت کو پانی دیتے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک دن میں اسی کام میں لگا ہوا تھا کہ میرے مالکوں نے کہا ذرا کھجور کے اوپر چڑھو اور وہاں سے کھجوریں توڑ کے لاؤ۔ اب کھجور پہ چڑھنے کے لیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ بابا جی کو، جن کی عمر 200 سے اوپر ہو چکی ہے، اوپر چڑھے۔ اب کھجور کے درخت پہ چڑھنا عام درختوں پہ چڑھنے کی نسبت مشکل ہے۔ حضرت سلمان اوپر چڑھ گئے، یعنی چست تھے، توانا تھے، صحت مند تندرست تھے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ بھی میرے پیغمبر کی برکت ہے کہ میرے آقا کے منتظر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا انہیں کہ اللہ پاک نے انہیں یہ ساری جسم کی طاقتیں محفوظ رکھ کے عطا کی ہے۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کھجور کے اوپر درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہوں، اچانک دیکھا کیا، بستی کی طرف سے کوئی شخص دوڑتا آ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ دور سے میں نے اسے دیکھ لیا، دور سے معلوم ہوا کہ نگاہ بھی تیز ہے کہ دور سے دیکھ لیا، اور وہ وہیں سے کہہ رہا تھا اے اہل یہود، اے اہل یہود، وہ آ گئے ہیں، جا اپینا محمد، جا اپینا محمد، ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، یعنی جن کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اب میں تیزی تیزی نیچے اترا کہ میں ان کی بات سنوں۔ میں نیچے اتر کے آیا، آنے والے نے آ کے ساری بات کہی کہ مسلمانوں کو جن کا انتظار تھا ان کے نبی شہر مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں، قافلے کی شکل میں آئے ہیں اور بنی نجار میں آئے ہیں۔ بنی نجار والوں نے ان کا استقبال کیا ہے،
फुला फुला मकाम पे ठहरे हुए हैं। जब ये बातें सारी सुनी करीब होके तो मेरे मालिक ने झिड़क के कहा, चल चल काम कर, गुलामों का क्या काम, बड़ों की बातों में आना और मालिकों की बातों में आके कोई कामों बातों के चस्ते लेना, चल। हजरत सलमान कहते हैं, सुन तो चुका था, अब दिल की धड़कनें हर वक्त इस तसव्वुर से धड़ 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 कर रही है कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं, मैं उन बाकी अलामात को शनाख्त करूं, पहचानूं। एक दिन में खजूरों का थाल भर के उस मकान पे ले गया जहां आप अलैहिस्सलाम थे। मैंने थाल पेश करके अर्ज किया, जी मैं आपके लिए सदका लाया हूं। आपने फरमाया, हम सदका कबूल नहीं करते, सदका नहीं खाते, ला नाकुलु सदका वला नुकब्बिलुहु, न खाते हैं न कबूल करते हैं, सदका गुरबा को दे दीजिए। फरमाते अगले दिन मैं थाल भर के खजूरों का ले गया, जी ये मैं आपके लिए हदिया लेके आया हूं। आप अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी हदिया कबूल फरमा लिया। मेरे दिल ने कहा, मुसलमान मुबारक हो, अलामतें पूरी हो रही है। अब तीसरी अलामत देखने उसका ज़ौक़ और शौक था। एक दिन किसी जनाजा का मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बीच में खड़े हैं, आबादी से बाहर है, हवा तेज चल रही है, तहबत बांधा हुआ है, आप अलैहिस्सलाम ने कुर्ता पहना हुआ है। अचानक तेज हवा चली और कुर्ता खुला कुशादा था कि वो पीछे से कपड़ा हटा, मैंने देख लिया मां बैनुल कतफैन, दो कंधों के दरमियान में मोहरे नबुव्वत भी है। तीनों निशानियां पूरी हुई, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, इस्लाम कबूल किया, आपके हाथों में हाथ दिया और अपनी सारी कहानी सुनाई कि अल्लाह के रसूल कहां से चला हूं, कहां से चलता चलाता आपके पास आया हूं। आप अलैहिस्सलाम ने कहानी सुन के फरमाया, अस्सलमान मिन्ना, लोगों सलमान मेरे घर का बंदा है, मेरे घर का आदमी है। और हजरत सलमान से कोई पूछा करते, सलमान लोगों के हसब नसब हुआ करते हैं, किसी का कोई बाप होता है, दादा होता है, तुम बताओ तुम्हारा कौन बाप दादा है, तुम किसकी औलाद हो? तो हजरत सलमान कहा करते थे, अना इब्नुल इस्लाम, मैं इस्लाम का बेटा हूं, मैं इस्लाम की आगोश में पला हूं, मेरा कोई बाप नहीं, कोई दादा परदादा नहीं, अना इब्नुल इस्लाम, मैं इस्लाम का बेटा हूं। पैगंबर करीम ने फरमाया, इसके यहूदी मालिक से जाके बात करो कि वो इसे फरोख्त करे, हम खरीद लेंगे। मालिक ने इनकार कर दिया। यहूदियों को पैगंबर अलैहिस्सलाम से असद और जिद थी, इनकार कर दिया। आपने हजरत सलमान से कहा, सलमान अपने मालिक से कहो मेरे साथ मुकातबत कर ले। मुकातबत का मतलब यह है कि तू कुछ रकम मुझसे मांग, मैं वो दूं और तू आजाद हो जाए। मुकातबत की बात की तो मालिक ने कहा, मेरा जो बाग है उस बाग के साथ खाली जगह पड़ी है, वहां एक ऐसा ही खजूरों का बाग लगा और जिसमें 300 खजूरों के दरख्त हो, 1 2 3 4 नहीं, 300 खजूरों के दरख्त हो। वो दरख्त जिस वक्त वो बाग लग जाए और इसके साथ साथ इतनी मिकदार का सोना ये मुझे अता कर तो तू आजाद होगा। हजरत सलमान ने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके ये सारी रुदात सुना दी। आपने फरमाया, सहाबा की तरफ रुख करके सलमान की मदद करो। किसी ने आके कहा, मेरे पास 10 दरख्त 10 पौधे हैं, किसी ने कहा 15, किसी ने कहा 30, 300 पौधों का इंतजाम हो गया। आपने फरमाया, सलमान उस मकाम पे जाके जहां पौधे लगाने हैं, जमीन खोदनी है, थोड़ी थोड़ी जमीन खोदो, पौधा खुद नहीं लगाना, मैं आऊंगा। वो सारे पौधों की जगह तैयार हुई। आप गए, दस्ते मुबारक से पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पौधे लगाए, 300 पौधे। चंद दिनों में वो पूरे का पूरा बाग बन गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन बैठे हैं, एक आदमी आया, उसने कहा, अल्लाह के रसूल मैं हदिया पेश करना चाहता हूं। हदिया पेश किया, वो सोने की डली थी। आपने फरमाया, बुलाओ इसके मालिक को, सलमान के मालिक को। सलमान के मालिक को बुला के कहा, ये सोना है। उसने कहा, ये थोड़ा है, अभी पूरा नहीं हुआ। आपने फरमाया, इसका वजन कर।
جب وزن کرنے لگے اللہ پاک نے اتنی طاقت اتنا وزن اس میں رکھ دیا کہ جتنا مطلوبہ سونا چاہیے تھا وہ بھی پورا ہوا. یوں حضرت سلمان فارسی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد بن گئے. ابتدا میں نے جو بات کہی تھی، میرے بعد میں آنے والے پورے دوستوں کو اس ساری گفتگو کا خلاصہ نہیں معلوم ہوگا. ابتدا میں یہ بات کہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے آفتاب ہے، سورج ہے. جب سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو وہ پڑتی تو کچے اور پکے ہر مکان پہ ہے، وہ پڑتی تو آبادی اور صحرا ہر جگہ پہ ہے. وہ سورج کی کرنیں پڑتی تو صحراؤں میں بھی ہے، میدانوں میں بھی ہے، پہاڑوں پہ بھی ہے، دریاؤں پہ بھی ہے، بہاروں پہ بھی، باغوں پہ بھی، ہر جگہ پڑتی ہے، امیر کے گھر بھی غریب کے گھر بھی. لیکن کرنیں روشنی کی اسی گھر میں پہنچتی ہے جس گھر کا کوئی نہ کوئی دروازہ کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہو. جن لوگوں نے اپنے دلوں کے دریچے ہدایت کے لیے کھول رکھے تھے، چاہے وہ مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، اسلام کی کرنیں ان کے دلوں میں ضرور پہنچی، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے آج ہم عزم کریں، ہم اپنے دل کی کھڑکیوں کو ہدایت کے لیے ہر وقت کھلا رکھے. اللہ پاک عمل کی